بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگہی سائنس اینڈ ہیلتھ اور میں ہوں عرفان۔ آج کی گفتگو میں بات ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان کی ترقی، اس کے فوائد و سہولیات، اس کے مضمرات، اور آخر میں آج کی گفتگو کا خاص موضوع ہے ایک ایسی بیماری جسے آج کے دور میں موسٹ اگنورڈ ڈیزیز سمجھا جاتا ہے، یعنی کینسر سے بھی زیادہ۔ جس طرح کینسر ہے کہ وہ اس لیے اگنور ہوتی ہے کیونکہ اس کا سٹارٹ میں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی وجوہات کا ہمیں پتہ ہے، دوسرا یہ کہ اس کا تدارک بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جس سے نہایت ارزاں رقم خرچ کر کے اس بیماری کا شروع میں ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور میرا مشورہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا آج لائف سٹائل بن چکا ہے، ہر شخص کو کم از کم ایک مرتبہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے تاکہ اس خطرناک بیماری کا آغاز سے ہی تدارک کیا جا سکے۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں بتایا جائے گا کہ اسلام میں ایسی بیماریوں اور ایسی پرابلمز کا کیسا آسان حل دیا گیا ہے، کیسے اسلام کی سادہ تعلیمات پر چل کر ہم اپنے جسم کو اتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی بیماریاں ہمارے نزدیک ہی نہیں آ سکیں گی۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے لیکن اینڈ تک بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ اس میں جدید تحقیق پر مبنی ایسی معلومات اور ہدایات ہیں کہ جو آپ کی آنے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، اور ان پر عمل کر کے آپ ایک بہت خطرناک نظر آنے والی بیماری پر نہایت آسانی سے قابو پا سکیں گے۔ تو چلیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جو انسان ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے، اس کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج جو سہولیات ہمیں میسر ہیں، اگر ہم نظر دوڑا کر دیکھیں تو زمانہ قدیم میں شاید بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ سہولتیں دستیاب نہیں تھیں۔ دور قدیم کے بادشاہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بٹن دبائیں گے اور شدید گرمی میں ان کا کمرہ ٹھنڈا یخ ہو جائے گا، اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ جب اندر وہ کمبل اوڑھے سو رہے ہیں، اس وقت باہر اس قدر شدید گرمی ہے کہ لوگ رات میں بھی پسینے سے شرابور ہیں۔ ناظرین، پرانے دور کے بادشاہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی ہوا میں اڑ کر سفر کر سکیں گے، اور یہ کہ ناشتہ وہ پاکستان سے کر کے جائیں گے اور دوپہر کا کھانا 6000 کلومیٹر دور لندن میں جا کر کھائیں گے۔ اور یہ بات بھی ان کی سوچ سے بالا تر تھی کہ آسٹریلیا میں ہونے والا T20 ورلڈ کپ یا کوئی اور واقعہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر لائیو اسی وقت اپنے گھر کے ایک کمرے میں ایسے دیکھ سکیں گے جیسے ان کے سامنے ہی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ آگہی ناظرین، ہمارے بچپن میں پی ٹی وی پر انگریزی موویز لگا کرتی تھی جن میں دکھاتے تھے کہ ہیرو نے ہاتھ میں ایک گیجٹ پکڑا ہوا ہے جس سے وہ کسی دور بیٹھے اپنے دوست سے لائیو ویڈیو چیٹ کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج اسکائپ یا واٹس ایپ میں ہوتی ہے۔ اور ہم سوچا کرتے تھے کہ کبھی حقیقت میں بھی کیا ایسا ممکن ہو سکے گا۔ ایک مووی لگا کرتی تھی جس کا نام تھا نائٹ رائڈر۔ اس سیریز کے شاید ہی کوئی ایپیسوڈ میں نے مس کی ہو۔ اس میں ایک کار دکھائی جاتی تھی جو بغیر ڈرائیور کے خود سے چل دیتی تھی اور راستوں کو سمجھ سکتی تھی، اپنے مالک مسٹر مائیکل سے باتیں بھی کر لیتی تھی۔ اور اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ تو اس وقت صرف ایک مووی ہے، حقیقت میں کیا ایسے ہو سکتا ہے، یا شاید کبھی ہو بھی سکے لیکن ہم شاید اس وقت دنیا میں نہ ہوں۔ اور آج چند سال کے عرصے میں ہی ہم نے دیکھ لیا کہ ایسا حقیقت میں نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ آج کا انسان ہر لیول پر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ تپیدک یعنی ٹی بی، پولیو، کالی کھانسی، ملیریا، خناق، تشنج، ہیضہ اور اس جیسی بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں جن کا تصور ہی اس وقت ہولناک تھا، کیونکہ ان سے چھٹکارا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن آج وہی بیماریاں نہ صرف یہ کہ قابل علاج ہیں بلکہ ان میں سے بہت ساری بیماریوں کا تو نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ناظرین، یہ سب سہولتیں اور یہ سب آسائشیں ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بدولت ہی میسر ہو سکی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں اس قدر آسانیاں بھر دی ہیں اور اس قدر آسائشیں ہمیں مل گئی ہیں کہ پرانے وقتوں کے بادشاہوں کو بھی یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ لیکن اس سب کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ بہت ہولناک ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی سے جہاں بنی نوع انسان کو بہت ساری آسائشیں میسر آئی ہیں، وہیں اس سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہ انسان کے لیے ایسے ہولناک ہیں کہ زمانہ قدیم کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً پرانے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ میں بیٹھا ایک شخص حکم جاری کرے گا اور ہزاروں میل دور جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں افراد پلک جھپکنے میں ہی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ڈرون طیارے اور دیگر کئی طرح کے ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بائیو ویپنز ہیں۔
کہ وہ لیبارٹری میں ایسے خطرناک وائرسز بنائے جا چکے ہیں کہ وہ اگر ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آگہی۔ اس کے علاوہ ماڈرن لائف سٹائل، فاسٹ فوڈ اور مغرب کی اندھی نقالی اور مغربی طرز زندگی کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماریاں اور ایسی نفسیاتی الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کا تدارک تو ایک طرف رہا، بعض اوقات ڈاکٹرز کے لیے بھی انہیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ مزید مہلک اس وقت ہو جاتی ہیں جب انہیں اگنور کیا جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں آج ایسی ہیں جنہیں اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو وہ قابل علاج ہیں، لیکن یہ اکثر اگنور ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایسے سٹیج پر پہنچ جاتی ہیں کہ ان کا علاج ہی ممکن نہیں رہتا۔ ان میں سر فہرست کینسر، ریسپیریٹری، ڈیمنشیا، لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز ہیں۔ لیکن آج ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو ان سب بیماریوں سے زیادہ اگنور کی جا رہی ہے، اور جتنی یہ اگنور کی جاتی ہے اتنی ہی یہ کامن ہے، اور اتنا ہی اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اس کا پتہ چلایا جا سکے اور اس کا تدارک ہو سکے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں آج کے دور میں بہت متاثر کر رہی ہے۔ تو چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں اس کی علامات بتاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پر جا کر آپ گیس کرتے ہیں کہ یہ بیماری در حقیقت میں کون سی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ کو واش روم جانے کی یعنی یورین کی بہت زیادہ حاجت رہتی ہے، خاص طور پر رات کو۔ نمبر 2 یہ کہ اس بیماری کی صورت میں آپ خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3 آپ کو کاربوہائیڈریٹس کی بہت زیادہ طلب رہتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ چینی میں ہوتی ہیں، اس کے بعد چاول، بریڈ، بیکری آئٹمز وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس بیماری کی صورت میں آپ سارے دن میں زیادہ دیر کاربز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور آپ کا دل چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کھاتے رہیں جس سے موٹاپا ہونا اور پیٹ کا بڑھنا ایک لازمی امر ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے لیے وزن کم کرنا ممکن نہیں رہتا۔ آپ کو فیٹی لیور جیسی خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ آگہی۔ دماغ میں دھندلاہٹ رہے گی، کنسنٹریشن کی کمی ہو جائے گی، آپ خود کو ڈاؤن محسوس کریں گے، آپ کو ایک طرح کی اینگزائٹی، ڈپریشن اور چڑچڑاپن رہے گا، آپ کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہو جائے گی، آپ چیزوں کو جلد بھولنے لگتے ہیں۔ یہ چیز بعض اوقات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اس سے کینسر، ہارٹ اٹیک، خون میں کلاٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو سٹروکس ہو سکتے ہیں، آپ کا برین اور اسپائنل کارڈ اور نروس سسٹم بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے اور جسم میں انفیکشنز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری سے خون میں موجود فیٹس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایچ ڈی ایل کم ہو جاتا ہے اور ایل ڈی ایل جو کہ خطرناک کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، فشار خون یعنی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ خواتین میں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو سکتا ہے جو کہ ان کے فیمیل ہارمونز کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں اور آواز بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ ساری علامات اور بیماریاں جو بھی میں نے مینشن کی ہیں ڈائریکٹلی اس ایک بیماری سے ہو سکتی ہیں جسے یقیناً آپ گیس نہیں کر سکے ہوں گے۔ تو چلیں آپ کو اس بیماری کا نام بتا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہائپر انسولینیمیا۔ ہائپر کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا، انسولین کا مطلب ہے انسولین جو کہ ایک ہارمون ہوتا ہے، اور انیمیا کا مطلب ہے بلڈ یعنی خون، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری میں آپ کے خون میں انسولین بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ڈاکٹر حضرات اس پر بالکل بھی فوکس نہیں کرتے اور اس کا ٹیسٹ تک سجیسٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کا مین فوکس آپ کی بلڈ شوگر اور بلڈ گلوکوز پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو ان کی نظر میں آپ بھی بالکل تندرست ہیں، اور یوں وہ بیماری جس کی اگر درست ڈائگنوسس ہو جاتی تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ کیور کیا جا سکتا تھا، لیکن ذرا سی لاپرواہی سے مریض کے لیے خطرناک کمپلیکیشنز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بیماری ہائپر انسولینیمیا آخر ہوتی کس وجہ سے ہے؟ ہمارے جسم کا ایسا کون سا سسٹم ہے جس کی خرابی اس بیماری کو جنم دیتی ہے؟ یہ مضبوط ترین سسٹم آخر خراب کیسے ہوتا ہے؟ کیسے کیسے بد پریزیاں اس خرابی کی وجہ سے بنتی ہیں؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی پراپر ٹیسٹ موجود ہے جو اس بیماری کا پتہ چلا سکے؟ اور کس طرح سے اس ساری صورتحال سے بچا جا سکتا ہے؟ اور سب سے آخر میں یہ بات کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیا اس سلسلے میں اسلام کی کوئی ہدایات موجود ہیں؟ اور اسلام کے کون سے احکام ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس بیماری اور اس جیسے دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں، تو چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس لائک کا بٹن دبا دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی